الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا انعام و اکرام ہے، اسی کی دین ہے، اسی کی نوازش ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو عید الاضحیٰ کی خوشی نصیب فرمائی ہے. عید کی یہ عظیم مناسبت ہماری اور آپ کی خوشی ہے، ہماری اور آپ کی عبادت ہے. عید کی یہ عظیم مناسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک غیر معمولی وقت ہے، غیر معمولی موسم ہے. عید کی یہ مناسبت اجتماعی طور پر خوشی منانے کا ایک موقع ہے. عید کی یہ مناسبت دلوں کو خوشی دینے اور دلوں میں خوشی محسوس کرنے کا ایک غیر معمولی موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر جو 2 عیدیں سالانہ ہم اور آپ کو نصیب فرمائی ہیں، ان میں سے عید الاضحیٰ زیادہ فضیلت والی اور زیادہ بڑی عید ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے. اس اعتبار سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم لوگ شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کی بڑی جو عید ہو سکتی ہے سالانہ عیدوں میں سے، وہ عید آج ہم اور آپ یہاں منا رہے ہیں. ہم ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر سب کی عید کو واقعی عید بنا دے، ہم میں سے سب کو واقعی معنوں میں اس عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. اس عید کی سعادتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں جاری و ساری فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اس پوری انسانیت کو اس عید کے ذریعے خیر و برکت کا پیغام دے، خیر و برکت اس پوری انسانیت میں عام فرمائے. حاضرین گرامی، عید کی یہ جو مناسبت ہے، عید الاضحیٰ کی مناسبت، ہم اسے عید قربان بھی کہتے ہیں، قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس عید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اور آپ نماز ادا کرنے کے بعد حسب استطاعت جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. جانوروں کی یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے اس عظیم نمونے کی یاد تازہ کرواتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان دونوں نے انجام دیا تھا. دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو فرما بردار بناتے ہوئے ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا تو دوسرا اپنے سگے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا. بھائیو، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس عید کی خوشی میں بہت سارے جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، ہم قربانی دینے جا رہے ہیں. اس قربانی کو دیتے ہوئے ہم اور آپ کو سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سبق کو یاد رکھنا چاہیے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی محض ایک جانور کی قربانی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اسلامی شریعت تو ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ تاریخ اسلام کی اپنی نوعیت کی منفرد قربانی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے کو، اپنے لاڈلے بیٹے کو، اپنے چہیتے بیٹے کو، اور اس بیٹے کو جو بیٹا پورے 80 سال کی عمر کے بعد نصیب ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے بجائے دمبا ذبح کروا دینے کا حکم دیا تھا. جانوروں کی قربانی دیتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلے اس سبق کو یاد کر لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یہ جانور کی قربانی نہیں تھی. رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اپنی رضا اور اپنی مرضی کو قربان کر دینا، یہ اصل سبق ابراہیم کی سیرت کا تھا. یہ اصل پیغام ہے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں. لیکن دنیا سے پہلے ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قربانی چاہیے وہ جانوروں کی قربانی تو ہے ہی، لیکن وہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے. اصل قربانی ہے کہ ہم رب کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کریں، رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کریں، رب کے پیغام کے سامنے اپنی رائے کو قربان کریں، اسلامی شریعت کے احکام کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کریں. ہم یہ کہیں میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، میری مرضی ہوئی گم جب سے تیری مرضی میں، موت میں بھی پائے ہیں میں نے زندگی کے مزے. میرے بھائیوں، آج یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ عید قربان مناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے یہ سبق یاد کریں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے بندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے قربان ہو جانے کا، بندگی نام ہے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنے اصولوں کو، اپنے رائے کو، اور حد تو یہ ہے کہ اپنی ہر بات کو، اپنی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کر دینے کا. واقعی قربانی اس کی ہے جس نے جانور بھی قربان کیا، اپنے نفس کو بھی قربان کیا، اپنی خواہشات کو بھی قربان کیا، اپنے فیصلوں کو بھی قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور یہ کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ کے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ فرما دیجیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی یا میری عبادت، ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور میری موت، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے. حاضرین گرامی، قربانی کے اس پیغام کو یاد کرو، اور جس دن ہم اور آپ اس پیغام کو سمجھ گئے اور ہم نے جس دن اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کی سنت اور شریعت کے سامنے اپنی تمام مرضی اور اپنی تمام خواہش کو قربان کرنا سیکھ لیا، یقین مانیے کہ اس دن اس دنیا کی ہر چیز ہمارے سامنے خود بخود قربان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی اس پوری دنیا کو ہمارے سامنے مسخر کرے گا. بھائیوں، آج یہ بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں مسائل ہیں، ہمارے سامنے مسائل ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر مسائل سے دو چار ہیں، ہم اپنے بستی محلے میں اپنے مسائل سے دو چار ہیں، ملک و ملت کے حالات بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ سامنا کیسا کریں گے؟ ڈر کے، گھبرا کے، پریشان ہو کر، یا پھر یہ کہ اپنی اپنی منمانی من چاہی زندگی گزار کر؟ سبحان اللہ، رب ذوالجلال آپ کو عید قربا کی مناسبت سے یہ پیغام گویا یاد دلا رہا ہے. آپ کو یہ پیغام یاد دلایا جا رہا ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سبق لینے کی کوشش کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو قربان ہونے نہیں دیا، اسماعیل کو مٹنے نہیں دیا، بلکہ ان کو بھی بچایا. ان کے کارناموں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال بنا دیا، ایک ایسا نمونہ بنا دیا کہ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ان کے اس سبق کو یاد کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے.
حاضرین گرامی، سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں ملت اسلامیہ ہند اور پوری ملت اسلامیہ کے سامنے، بالخصوص ہم میں سے ہر شخص کے سامنے جو بڑا سبق اور پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ وہ نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے، وہ خلیل اللہ تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، لیکن اللہ نے انہیں آزمایا ہے۔ لیکن سیرت ابراہیم سبق یہ دیتی ہے، رب نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے ثابت قدمی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں نوازا ہے۔ اللہ نے پہلے آزمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔ آپ سیرت ابراہیم پڑھتے چلے جائیے، 80 سال تک لگ بھگ عمر ہو گئی، بے اولاد ہیں، اولاد کی تڑپ ہے، خواہش ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، سال بسال گزرتے جا رہے ہیں، عمر کی 80 بہاریں دیکھ چکے ہیں، لگ بھگ 80 سال کی عمر تک اولاد حضرت ابراہیم کو نصیب نہیں، آزمائے گئے۔ لیکن اس آزمائش میں جب کھڑے اترے، جب اس آزمائش پہ پورے اترے، جب اس آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ کیسی اولاد دی؟ اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ کیسے نوازا؟ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دیے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت اسحاق دیے، اور کیسی اولاد دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم کی نسل ہی سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کسی اور کی نسل میں بعد میں کوئی نبی نہیں آئے۔ جتنے انبیاء آئے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و آخری رسول بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آزمائے گئے لیکن ثابت قدم رہے تو نوازے بھی گئے۔ آپ کو پتا ہے، توحید کی بات کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینے پر، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنے پر، بتوں کی عبادت سے انکار کرنے پر آگ میں پھینکے گئے، جلتی آگ میں ان کو پھینکا گیا، آزمائے گئے لیکن ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تو کیسے نوازا؟ اس آگ کو، جو آگ اپنا صرف ایک کام جانتی ہے، جس کی خاصیت جلانا ہے، اس آگ کو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تو سلامتی والی ہو جا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آزمائے گئے، ثابت قدم رہے تو نوازے بھی گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، بیوی اور چھوٹے سے بچے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑنے کا حکم دیا جس علاقے میں نہ گھاس پھوس تھی، نہ پانی تھا، نہ جینے کے کوئی اسباب میسر تھے، آدمی اپنے ساتھ جو سامان لے جائے وہی، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ ابراہیم آزمائے گئے لیکن ابراہیم ثابت قدم رہے، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس جگہ اللہ کے حکم کی پیروی میں چھوڑ کر آئے۔ آزمائے گئے، پھر نوازے گئے، پھر نوازے گئے۔ کیسے نوازے گئے؟ ایسے نوازے گئے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایسے آباد کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اب یہ قیامت تک شہر آباد رہے گا، اور اس شہر کی ویرانی قیامت کی نشانی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، سیرت ابراہیم علیہ السلام سے آج ہم اور آپ یہ سبق لے کر جائیں۔ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے مصیبتوں سے نہیں گھبراتے، آزمائشوں سے نہیں گھبراتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ مصیبتیں ان کا سامنا کریں۔ لیکن اگر اللہ کے فیصلے یہی ہیں کہ وہ آزمائے جائیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ جمے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آزمائے جاتے ہیں، پھر نوازے جاتے ہیں، پہلے آزمائے جاتے ہیں، پھر نوازے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو بھی آپ نے سنا ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ فرعون اور اس کی قوم، وقت کا فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے مردوں کو ذبح کر دیا کرتی تھی اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا کرتی تھی۔ وہ آزمائے گئے، وہ آزمائے گئے، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر غلام اور لونڈی بنا لیا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مٹایا، اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس کے لشکر کو ڈبویا، اسے غرق کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا۔ کب ہوا؟ جب وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار بنے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند بن گئے۔ بھائیو، اسلامی شریعت کا یہ پیغام یاد رکھو، اسلام نے مجھ کو اور آپ کو یہی کہا ہے، تم ایمان والے ہو، ایمان کے ساتھ آزمائش ایک جزو لا ينفک ہے، ایمان کے ساتھ آزمائش ہوگی، کسی بھی سطح پر آزمائے جاؤ گے، تم انفرادی سطح پر، اپنے گھر بار میں، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر، اور قومی اور ملی سطح پر، ہر سطح پر آزمائے جا سکتے ہو۔ اگر آزمائے گئے ثابت قدم رہو گے، تمہاری ثابت قدمی طے کرے گی کہ تم کتنے بڑے انعام کے مستحق قرار پاتے ہو۔ حاضرین گرامی، اسی بنی اسرائیل کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو کیسے نوازا؟ من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کر انہیں کھلائے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، رب نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ وہ جو پہلے کاٹے گئے، وہ جو پہلے مارے گئے، انہوں نے اسلام پر ثابت قدمی دکھائی، اپنے دین پر ثابت قدمی دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا، بھرپور طریقے سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا، اور ایسے نوازا کہ ان سے پہلے والی امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا تھا۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پیغام لے کر جاؤ، آزمائشیں آتی ہیں اپنے آپ کا درجہ بلند کروانے کے لیے، آپ کے میرے سامنے آزمائش آتی ہے میرے اور آپ کے گناہ معاف کروانے کے لیے، ہماری زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں لپکتے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے سامنے ہماری آزمائش آئی تو یہ گڑ گڑاتے، لپک کر آتے، میری طرف آتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اقوام کے بارے میں پوچھا ہے جنہیں آزمایا گیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لپک کر آئے۔ معلوم ہوا کہ آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ ہم اور آپ جو اللہ تعالیٰ سے ذرا دور ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ بہتر انعام آپ کو ملنا ہوتا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی انفرادی مسائل سے لے کر ملی اور قومی پیمانے تک کے مسائل کا سامنا کرو، یقین کے ساتھ کرو، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کرو۔ اور یہی تیسرا سبق بھی حضرت ابراہیم کی سیرت سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق یہ بھی تھا کہ وہ اللہ پہ پورا توکل کرنے والے تھے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ کیسا توکل حضرت ابراہیم کا تھا؟ آگ میں جلائے جا رہے لیکن بھروسہ ہے کہ جس رب کے لیے جی رہا ہوں مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، آل ابراہیم کے توکل کا نمونہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی اس بے آباد زمین پہ چھوڑ کے نکلنا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر پلٹ کر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ہاجر حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل من امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ بھائیو، توکل کی کیفیت کیا ہوگی دیکھو۔ اس اللہ کی بندی نے پلٹ کر کہا اذن اگر بات یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل کا سبق یاد رکھو۔ ماں ہاجرہ نے آپ کو مجھ کو جو پیغام دیا ہے، رب پہ بھروسہ کر کے رب کی شریعت کی پابندی اگر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے اس دنیا کے اندر۔ اس
دنیا کے اندر مدد کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، پھر قیامت کے دن جب سارے کے سارے گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی ہم اپنے نبی اور اپنے انبیاء اور مومنین کی مدد کریں گے. حاضرین گرامی، سیرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ایک منتخب پیغام، یہ 2-3 اہم باتیں تھی جو مجھے آج کے حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے کہنی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری قربانیاں صرف قربانیاں نہ رہے، قربانی کے ساتھ سیرت ابراہیم کے وہ تمام سبق یاد دلانے کا ایک موقع بھی بن جائیں. حاضرین گرامی، آج قربانی کا موقع، ہم اور آپ جانوروں کی قربانی کرنے جا رہے ہیں. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حسب استطاعت قربانیوں میں حصہ لینے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی قربانیوں میں اخلاص کی حفاظت کیجیے، اپنی قربانیوں میں اخلاص کی حفاظت کیجیے کہ کبھی کبھار چھوٹی سی نیکی محض اخلاص کی وجہ سے بہت بڑی بن جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی نیکی محض اخلاص کی کمی کی وجہ سے چھوٹی ہو کر رہ جاتی ہے. آپ کی قربانی بڑی اور چھوٹی جانور کی قیمت کی وجہ سے نہیں، آپ کی قربانی بڑی یا چھوٹی جانور کے حجم یا اس کے وزن سے نہیں، جانور کی ظاہری شکل و صورت سے اصل قیمت نہیں، اصل قیمت آپ کے اخلاص کی ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ تک واقعی معنوں میں پہنچتا ہے. اپنی قربانیوں میں اخلاص پیدا کریں. اور دوسری بات جو قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، قربانی میری اور آپ کی عبادت ہے تو پاکی صفائی ہمارا آدھا ایمان بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ قربانی بھی ہے، میرے اور آپ کے اس آدھے ایمان کی آزمائش بھی ہے. ہم اور آپ اپنی قربانیوں کے ساتھ اگر اپنی پاکی صفائی کی حفاظت کر لے جائیں، واقعی معنوں میں ہم مثالی مسلمان ہیں، واقعی معنوں میں ہم مثالی مومن ہیں. اور اگر ایسا ہوا کہ قربانی تو بڑی شاندار ہوئی، پاکی صفائی کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، تو ہم نے پاکی صفائی کا جو ہمارا ایمان کا حصہ تھا اس کو ہم نے ایک طرح سے ضائع کر لیا یا اس میں کمی ہم نے پیدا کر لی. یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ یہ ایک عبادت کرتے کرتے ہم دوسری طرف ایمان میں کمزور ثابت ہو جائیں. کمال یہ ہے کہ قربانی بھی پوری ہو اور پاکی صفائی کا پورا اہتمام بھی ہو. یاد رکھیں، ہماری قربانی ہے، ہماری عید ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گلی کوچوں میں بدبو یا اس کی بچی کچی چیزیں پھینک کر اسے گندا کرنے کا کوئی موسم ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایسے ہی موقعوں پہ ترغیب دلاتی ہے کہ ہمارا بہترین طرز عمل اس دین کے صحیح تعارف کا ذریعہ دنیا کے سامنے بنے گا. یہ پیغام ہے، یہ مناسبت ہے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا آپ کو سن رہی ہے، دنیا آپ کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے. ایسے موقع پہ اسلامی شریعت کی اس تعلیم کا بھی مظاہرہ کرو کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اور حاضرین گرامی، یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا، جانوروں کو قربان کرنے کے بعد خود کھاؤ، سماج کے ہر غریب آدمی کو کھلانے کی کوشش کرو. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. خود کھاؤ اور سماج کے غریب طبقے کو بھی کھلاؤ، وہ جن کے گھر میں قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جن کے گھر میں آج کے دن بھی گوشت میسر نہیں ہوتا، وہ جن کے گھر میں آج بھی اچھا پکوان نہیں پکتا ہے. آج ان کو یاد رکھو، حقیقی خوشی یہی ہے کہ سماج کے وہ غریب لوگ، سماج کے وہ غریب طبقہ جو اچھی غذا سے محروم ہے، آج آپ کی قربانیوں میں سے ان کا حصہ انہیں ملنا چاہیے. آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام جب ابتدا میں آئے تھے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو باقی رکھنے کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا تھا. یہ حکم تھا کہ جو بھی قربانی کا گوشت ہو کھا کھلا کر 3 دن میں ختم ہو جائے. پھر بعد میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، چاہو تو ذخیرہ کر کے رکھو بھی.
اہل علم نے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے سبب یہ بتایا کہ ابتدا میں مسلمان کمزور تھے، مالی اعتبار سے ان کے پاس استطاعت کم تھی، وہ زیادہ قربانیاں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سارے لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت میسر ہو، اس لیے آپ نے 3 دن سے زیادہ گوشت کے باقی رکھنے کو منع کر دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب لوگوں کے پاس وسعت پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو باقی رکھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اسلامی شریعت کی یہ تعلیم مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس عید کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ سماج کے غریب طبقے کو بھی یاد رکھو اور اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھو، جاؤ بیٹھو کھاؤ کھلاؤ، ان کو اپنے گھر لاؤ یا ان کے گھر تک گوشت پہنچاؤ، جو شکل مناسب لگے کرو، لیکن آج کے دن کوئی گھر محروم نہ رہے، آج کے دن کوئی مرد محروم نہ رہے، آج کے گھر کوئی ماں محروم نہ رہے، آج کے دن کوئی بچہ گوشت کے لیے نہ ترسے، کوئی بچہ اپنی ضرورت کے لیے نہ ترسے۔ یہی اصل میں ہماری واقعی معنوں میں عید ہے۔ حاضرین گرامی، میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عید کی یہ مناسبت آئی ہے، اللہ کا کرم ہے اہل بنگلور پر کہ یہاں بارشیں ہوئی بھی تو کم ہوئی ہیں، لوگ آزمائش میں مبتلا نہیں کیے گئے۔ اس وقت خود ہمارے اپنے صوبے کے اندر اور اس صوبے سے ہٹ کر ملک کے دوسرے علاقوں کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو طرح طرح کی مصیبتوں میں آزمائے جا رہے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں جو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، بارش کی مصیبتیں بھی ہیں اور دیگر مصیبتوں کا بھی سامنا لوگوں کو ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر کوشش کریں کہ ہم جہاں اپنی خوشی میں مشغول ہیں وہیں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کریں جن کو آج یہ خوشی جیسے منانا چاہیے ویسے منانا نصیب نہیں ہے۔ آج ان کے حالات انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرح خوشی منائیں۔ ایسے موقع پر اپنی استطاعت بھر اپنے ان بھائیوں تک پہنچ کر مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی عید بھی عید بن جائے، ان کی مناسبت بھی خوشی کی مناسبت بن جائے اور ان کی یہ عید بھی ہر قسم کی خوشیوں سے بھرپور ہو سکے۔ حاضرین گرامی، بات بہت لمبی ہوگی اگر میں بتاتا جاؤں گا۔ پیغام اصل میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ عید کی یہ جو مناسبت آئی ہے اس کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ، اس کی جو اصل اسپرٹ ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ منانے کی کوشش کریں۔ اور عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ باطن کے اندر ہم خوشی محسوس کریں۔ عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کا احساس جگانے کی کوشش کریں۔ عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ آج ہم غلطیوں کو معاف کریں۔ عید کی اصل خوشی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کو پھر سے تازہ کریں۔ عید کی اصل خوشی یہی ہے کہ آج ہم اپنے پڑوس کی خبر گیری کریں۔ عید کی اصل خوشی یہی ہے کہ آج کے دن سماج کے اندر یہ پیغام جائے کہ امن و سلامتی ہی نہیں، محبت و الفت ہماری طرف سے دنیا کے اندر پھیلتی جائے گی۔ نفرت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم نفرت کے تاجر نہیں، نفرت کا مقابلہ محبت سے کرنے والے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سامنے والا برا کرے تم بھلا کرو، ایسے ہی کرتے جاؤ، تم یہ دیکھو گے، یہ رب نے کہا، یہ اللہ نے کہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، سامنے والے کی بدسلوکی کے باوجود تمہارا اچھا سلوک وہ وقت بھی لائے گا جو کل تک تمہارا کھلا دشمن تھا آج تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ حسن معاملات کے اندر اچھا معاملہ کرنا، اچھے تعلقات اپنے سماج کے ہر طبقے سے قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حاضرین گرامی، میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید کی اس بابرکت مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو عید کی خوشیاں بھرپور نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول فرما لے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل آسانی سے پیدا فرمائے، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ ہمارے اپنے آبا و اجداد، متعلقین، رشتہ دار
جو ہم سے پہلے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے سب کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے اندر، ملک کے اندر بھی، ملک سے باہر بھی، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، مکاروں کے مکر سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر مسلمان کا خون جتنا سستا ہوتا نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی مہنگا کر دے اور مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی حکومتوں کی حفاظت فرمائے، ان کے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملت اسلامیہ کو ملت اسلامیہ بنا دے، رب کی توحید کا علم بردار بنا دے، نبی کی سنت کا پیروکار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔